السلام علیکم۔ ایس ٹی کالرج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزی تنقید کا بڑا اہم نام ہے، خاص طور پر جب ہم رومانٹک موومنٹ کی بات کرتے ہیں لٹریچر میں تو ایس ٹی کالرج کا نام ہمیں سر فہرست دکھائی دیتا ہے۔ ایس ٹی کالرج نے بایوگرافیا لٹریریا میں جہاں قوت متخیلہ یا قوت متصورہ کے درمیان فرق پیش کیا، وہیں پر انہوں نے شاعری کی ماہیت یا نیچر کو زیر بحث لاتے ہوئے اس کے لیے کچھ خاص صفات کا ذکر بھی کیا ہے۔ اپنی ان نظریات کی وجہ سے انہیں تنقید میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میور ہیڈ انہیں فاؤنڈر آف والنٹرسٹک فارم آف آئیڈیلسٹک فلاسفی کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم نقاد انگریزی کا آئی اے رچرڈ ہے جو انہیں سیمینٹکس کا نقاش اول خیال کرتا ہے۔ اسی طرح ہربرٹ ریڈ نے انہیں ایگزسٹنشلزم اور فرائڈنزم کے نظریات کا پیش رو خیال کیا ہے۔ اپنے نظریات کی بنیاد پر وہ اتنے ہی لٹریچر میں اہم ہیں جس طرح کہ سائنسی نظریات میں گلیلیو کی دوربین کی ایجاد یا کوپرنیکس کے نظریات نے تہلکہ مچایا تھا۔ بایوگرافیا لٹریریا نے بھی بعد میں آنے والے ناقدین کو اسی طرح سے متاثر کیا ہے۔ خاص طور پر نئی تنقید بھی ٹی ایس ایلیٹ کا غیر جانبدار یا غیر شخصی ہونے کا جو نظریہ ہے وہ ایس ٹی کالرج سے مستعار ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ناقدین ہیں جنہوں نے ایس ٹی کالرج سے خیالات کو کشید کیا ہے۔ آج ہم ایس ٹی کالرج کے اس نظریے پر بات کرتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک اچھے شاعر یا تخلیق کار کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز جہاں تخیل ضروری خیال کرتا ہے وہ تخلیق کے لیے یا شاعری کے لیے، وہیں وہ کہتا ہے کہ شاعر کے پاس نغمگی یا آہنگ یا غنائیت کا عنصر ہونا ضروری ہے۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ شاعر کو غیر جانبدار اور معروضی ہونا چاہیے۔ تیسرا کہتا ہے کہ اس کے پاس فکر کی رفت ہو، خیال کی بلندی ہو، اور آخر میں فنی وحدت کی بات کرتا ہے۔ یہ وہ 4 خصوصیات ہیں جو کسی بھی شاعر یا اس کی شاعری کو بڑا بناتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ٹی کالرج کے نزدیک نغمگی کیا ہے، غنائیت کیا ہے، ترنم کیا ہے، جسے انگریزی میں ہم میوزیکیلٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ترنم شاعری کی وہ خصوصیت ہے جو بحر اور لفظوں کے خاص انتخاب اور وزن سے پیدا ہوتی ہے۔ لفظوں کے اتار چڑھاؤ سے خاص طرز کی موسیقیت جنم لیتی ہیں جس سے شعر کے اندر ایک خاص خصوصیت پیدا ہوتی ہے جو کانوں کے ذریعے قاری کی روح میں اتر کر اسے متاثر کرتی ہے۔ جتنی زیادہ غنائیت یا نغمگی یا ترنم کسی شاعری میں موجود ہوگا وہ اتنی جلدی ازبر ہوگی اور تادیر یاد رہے گی۔ بہت سے اچھے شاعر ہیں جن کے پاس شاعری کے بہت سے محاسن موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں اگر نغمگی نہیں ہے تو ان کے اشعار ازبر نہیں ہوتے اور خاص طرز کا قارئین پر تاثر بھی نہیں چھوڑتے۔ اس لیے ایس ٹی کالرج نے ایک اچھی شاعری کے لیے نغمگی یا غنائیت یا ترنم کو لازمی خیال کیا ہے۔ دوسری چیز جو اچھی شاعری کے لیے ایس ٹی کالرج کے نزدیک ہونی چاہیے وہ ہے غیر جانبدار یا شاعر کا غیر شخصی ہونا۔ جب شاعر اپنے احساسات، جذبات اور خیالات کو شاعری میں پیش کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے غیر جانبدار یا غیر شخصی بنائے، اور قاری جب اس شاعری کو پڑھیں اور اس سے لطف لیں تو اسے خود محسوس کریں کہ اسی ہی کے جذبات، احساسات اور خیالات ہیں۔ اگر شاعری کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے تو اسے ایس ٹی کالرج ایک اچھی شاعری خیال کرتا ہے۔ پھر ایس ٹی کالرج بات کرتا ہے کہ فکر کی جو گہرائی ہے وہ شاعر کے پاس ہونا چاہیے۔ اس طرح وہ ایک فلسفی شاعر کا تصور پیش کرتا ہے۔
ویسے اگر دیکھا جائے تو شاعری وجدان، جذبات اور احساسات پر مبنی ہوتی ہے، لیکن ایس ٹی کالج کہتا ہے اگر اس کے ساتھ اچھے، عمدہ، عرفہ اور اعلیٰ خیالات ممزوج ہو جائیں، مرج ہو جائیں اور جذبے اور خیال کے درمیان ایک خاص طرز کا توازن قائم ہو جائیں تو شاعری اور زیادہ پرتاثیر، دلکش اور دل فریب ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ اچھی شاعری کے لیے اعلیٰ، عمدہ، عرفہ اور خوبصورت خیالات کو لازمی خیال کرتا ہے اور فکر کی گہرائی پر زور دیتا ہے۔ تیسری اور چوتھی اور آخری چیز جس کو ایس ٹی کالج انتہائی اہم خیال کرتا ہے وہ فنی وحدت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیال اور جذبے کی وحدت پر بھی وہ زور دیتا ہے۔ اگر شاعری کے تمام اجزاء ایک کل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو ان کا ایک خاص طرز کا تاثر قائم ہوتا ہے۔ وہ شاعر جو اپنی نظموں میں، غزلوں میں یا شاعری میں وحدت کا عنصر قائم نہیں کر سکتا، وہ ایس ٹی کالج کے نزدیک ایک ناکام شاعر ہے۔ شاعری میں وہ وحدت زمان اور وحدت مکان کے ساتھ ساتھ وحدت عمل کی بھی بات کرتا ہے، جس سے ایک خاص طرز کا وحدت تاثر پیدا ہوتا ہے اور قاری کو وہ متاثر کرتا ہے۔ ایس ٹی کالج اس وحدت تاثر یا وحدت فن پر بایوگرافی لٹریریا میں بہت زور دیتا ہے اور ایک اچھی شاعری کے لیے اسے لازم خیال کرتا ہے۔ اس کے نزدیک قوت متخیلہ جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ نغمگی، غیر جانبداری یا معروضیت، فکر کی گہرائی اور فن کی وحدت شامل ہو جائے تو ایک خوبصورت اور دل پذیر اور دلکش فن پارہ تخلیق پاتا ہے۔ ایس ٹی کالج ان خصوصیات کو شاعر کے ساتھ منسلک کرتا ہے اور اس میں نغمگی جو ہے اس کو وہبی خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہر شاعر میں موجود نہیں ہوتی، یہ خاص شاعروں میں ہوتی ہے، اور شاعر البتہ اسے اکتساب سے، محنت سے، ریاضت سے اس کو مزید بہتر بنا سکتا ہے، اور جس شاعر کے پاس یہ خصوصیات موجود ہوتی ہیں وہ ایک اچھا شاعر اور ایک اچھا تخلیق کار ہوتا ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو اس نے بایوگرافی لٹریریا میں پیش کی ہیں۔ یہ کتاب 1817 میں منظر عام پر آئی اور انگریزی تنقید میں بوتیکا جو ارسطو کی کتاب ہے، بہت سارے ناقدین کے نزدیک یہ اس کے بعد بڑی اہم کتاب ہے جس نے تنقید پر بہت اہم اور انمٹ اثرات مرتب کیے ہیں، اس لیے اس کا مطالعہ انتہائی اہم ہے۔ بہت شکریہ۔